اچھا یا برا خواب آئے یا اچانک آنکھ کھل جائے تو کیا کرے؟ خواب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الرؤیا الصالح من اللہ، اچھے خواب اللہ کی طرف سے، اور رؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ جب بھی کسی کو برا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، اور جب اچھا خواب آتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا خواب آئے تو حدیث کہتی ہے لا تقص الا علی عالم او مصلح، جو اصلاح کرنا چاہتا ہے، جو عالم ہے اس کو بتاؤ، عام شخص کو نہ بتاؤ۔ برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ خواب کے جب بیداری ہو، بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ دھتکارو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صدقہ کر دو۔ اصل میں جو اچھا خواب ہے یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ اور کچھ اضغاث و احلام ہوتے ہیں، سارا دن جو انسان نے دیکھا، اور اگر اس کے سٹمک میں کوئی پرابلم بن گئی تو وہی ساری باتیں رات کو عود کر آتی ہیں۔ وہ بندہ سمجھتا ہے خواب آ رہی، وہ خواب نہیں آ رہی، وہ پوری جو ویڈیو اس نے سارا دن بنائی اپنی آنکھوں سے وہ دوبارہ چل پڑی ہے۔ اسی کے مختلف سین میں ایسی تبدیلی ہو جاتی ہے کہ وہ انسان سمجھتا ہے شاید خواب آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا جب کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیوں کو اچھی طرح چاٹ لے، فَلْيَلْعَقَهَا أَوْ لِيُلْعَقَهَا، یا خود چاٹ لے یا چٹوا دے۔ آج اس بات کی سمجھ آئی ہے لوگوں کو، مومنوں کو تو 1400 سال پہلے سمجھ آ گئی تھی۔ اکثر بیماری جو ہے خوابوں کی یہ بیماری بھی ہے، اور زیادہ بیماری عورتوں کو لگتی ہے، مردوں کو کم لگتی ہے۔ ہاں مردوں کو بھی اس وقت لگتی ہے جب ان کی ذہنی ساخت عورتوں جیسی ہو جائے، سوچ کا دھارا جو ہے وہ عورتوں جیسا ہو جائے۔ وہ مرض ہے صفراوی اور سوداوی مرض۔ صفراوی اور سوداوی مرض کیا ہے؟ خواب میں سمندر نظر آ رہا ہے، وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے، دریا نظر آ رہا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے۔ سوداوی مرض یہ ہے کہ پہاڑ اور سانپ نظر آ رہے ہیں، اور اس طرح یہ ہمیشہ کسی نہ کسی کمزوری کی نشانی ہوتی ہے، جو جسمانی کمزوری ہے، کوئی خلل ہے۔ سٹمک میں ایک نہیں 20 ایسی پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں، اور اگر آپ محسوس نہ کریں تو اس کا ایک ذریعہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ علاج کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کھانا کھانے کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ اگر عورت یہ کام کر لیتی ہے زندگی بھر صفراوی سوداوی سے مرض نہیں لگتی۔ آج جو نیو سرچ آئی ہے، اب یہ ریسرچ نے بتایا ہے کہ انگلیاں جب انسان چاٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اس میں کیمیکلز رکھے ہیں فطرتی طور پر کہ صفراوی اور سوداوی مرض نہیں لگتی۔ لیکن یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے؟ 3 مسئلے ایسے ہیں جس کو امت سمجھ نہیں رہی۔ پہلا مسئلہ، کیا کریں جی، بیوی اور خاوند کی محبت نہیں رہی۔ دوسرا مسئلہ، یہ مرد جو ہے اکیلا اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، ایسے جیسے اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ تیسرا، سٹمک ٹھیک ہی نہیں ہوتا، ہر وقت اس میں پرابلمز ہی کریٹ ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی کسی نے غور نہیں کیا کہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہوتی، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ مختلف اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، سلف صالحین کی بیویاں اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے دیتی، وہ کھانا جب خامد کھاتا تو اس پکے ہوئے کھانے میں ہاتھ کی بھی کوئی تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو محبت پیدا ہوتی ہے۔ آج جب وہ کھانا کھائے گا میریٹ میں تو اس کی محبت میریٹ سے ہوگی، بیوی سے تو نہیں ہوگی۔
دوسری بات، بیوی تو آپ کے سامنے ہے، وضو کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے، ذکر کرتی ہے، اس کے کھانے میں برکت بھی ہوگی، لیکن جہاں سے آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ کو کیا پتہ وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس نے کبھی وضو کیا ہے کہ نہیں کیا، اس وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں وہ غلبہ پاتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ مرد اکیلا اکیلا کیوں رہتا ہے، اس کو پتہ ہے روٹی نہیں پکائے گی کھانا تو میں بازار سے کھا لوں گا، ضرورت ختم ہوگی۔ بیویوں نے پکانا چھوڑ دیا اور مردوں نے کھانا چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ گھر بھی اجڑتے ہیں اور بے برکتی بھی آتی ہے اور بیماریاں بھی آتی ہیں۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بازار سے کھانا نہیں کھا سکتے، کھا سکتے ہیں، آپ کھائیں، لیکن کچھ اصولوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ ان میں یہ ہے کہ اپنی بیوی کو بالکل محروم نہ کر دیں۔ ایک آدمی مسجد میں آ کے پانی پی رہا ہے، بیٹا پوچھتا ہے آپ تو گھر سے پانی پی کے آئے تھے ابا جان، آپ کیوں پی رہے ہیں یہاں؟ کہا بیٹا میں صرف اس لیے پی رہا ہوں کہ جس نے یہ کولر لگوایا اس کو ثواب مل جائے۔ سلف بھی یہ کرتے تھے کہ نہیں، اکیلے نہیں میں نے جنت میں جانا، بیوی کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہ کہتے تم اگر جیسے بھی ہو، جو بھی پکا ہے تم اپنے ہاتھ سے پکا کے دو، میں جو نیکی کا کام کروں گا میں تمہیں برابر کا شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے نا کھانا پکاتی ہو کہ نہیں پکاتی، اس طرح بھی کہیں پکا دیتی ہیں ڈر کے، اور کچھ کہہ دیتی ہیں میں نہیں پکاتی۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ نہیں میں نے یہ دین کا کام کرنا ہے، جتنی نیکیاں خود لینی ہے تمہیں بھی دینی ہے، چلو جلدی سے کھانا پکاؤ، نیکیوں سے میں تمہیں محروم نہیں ہونے دینا، محبت بھی بڑھے گی، گھر بھی درست ہوں گے اور انسان بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ تو بات خوابوں کی کر رہے تھے، بس اوقات سارے دن کی کہانی ہی انسان کو رات کو ایک نئی شیپ میں مل جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ خواب ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، یہ بڑی مہم بات ہے۔ جتنا انسان سچا ہوتا ہے اس کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں، جتنا وہ عام معاشرے میں چلتے پھرتے جھوٹ بولتا ہے اس کے خواب بھی اتنے جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ بیداری میں بھی ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے۔